یہ کہانی ہے اس شخص کی جو ایک دستخط کے ساتھ دنیا کا ارب پتی انسان بن گیا۔ واٹس ایپ کے موجد جین کوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس کے احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ ایجاد کی۔ جین کوم یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں نہ بجلی تھی نہ گیس۔ یہ لوگ اس قدر غریب تھے کہ ہمسایوں کے فارم ہاؤس میں رہتے تھے، ان کی بھیڑوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا، نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپ دیتی ہے۔ یہ فوڈ اسٹیمپ انتہائی غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اسٹیمپس دراصل خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم پڑھنے لگا۔ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپ سے گزارا مشکل ہو گیا تو جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ اسے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی جاب ملی۔ وہ برسوں وہاں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خطب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں فیس بک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا اور اس نے اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اسی دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، ایس ایم ایس بھی کیے جا سکیں، تصاویر اور ڈاکومنٹ بھی بھجوائی جا سکیں، اور سب سے بڑی بات کہ جس کو ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ آپ لوگوں کے مزید اضافے کے لیے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ واٹس ایپ کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی واٹس ایپ سے آپ کی انفارمیشن کہیں پہ لیک ہوتی ہے۔ یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں یہ دونوں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ کر رکھ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ جب فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی، فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت
22 ارب ڈالر ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم نے ایک اپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی، فیس بک والے فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اسی عمل سے گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون ابھی بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، "آئی گاٹ اے جاب"، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔